الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي وانقضي نفسك عن النار لا ينفعك إن أباك نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ اور عظم نوالہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ حالانکہ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جانوروں میں دیکھو، پرندوں میں دیکھو، چرندوں میں دیکھو، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں میں دیکھو، بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا۔ حالانکہ جب ہم پیدا ہوئے تو کئی جانوروں کے بچے پیدا ہوئے تھے، کئی حشرات الارض پیدا ہو گئے تھے، کئی پرندوں کے بچے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے پرند بنانے کی بجائے، چرند بنانے کی بجائے، حشرات الارض بنانے کی بجائے اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی بناوٹ کا جو تذکرہ کھل کر کے فرمایا ہے، وہ کسی مخلوق کے بنانے کے طریقے کو اللہ نے نہیں کھولا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ انسان تو اپنی بناوٹ کو دیکھ، پہلے تو کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے تجھے کیا بنایا۔ ایک ایسے ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ ماں اور باپ دونوں اس سے نفرت کرتے تھے، اور ماں کے پیٹ کے اندر بنانے کی جگہ بھی مختصر چھوٹی سی۔ حالانکہ ہمارا تجربہ ہے اور دنیا کہتی ہے کہ اگر باریک سے باریک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے زیادہ اجالا چاہیے اور جگہ چاہیے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیریوں میں بنایا۔ پیٹ کا اندھیرا، تلی کا اندھیرا، اور جس جگہ پر ہم بند رہے تھے اس بچے دانی کا اندھیرے میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے بنانے میں کوئی غلطی کی ہو، نعوذ باللہ۔ آنکھوں کی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر آنکھیں بنائیں، زبان کی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر زبان بنائیں، دانت کی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر دانت
فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد لگوائیں اور ناک کان ہاتھ پیر سب کچھ وہاں ویسا بنائیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت بتانے کے لیے اپنی قدرت کے خلاف بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اب اس کی ناک ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوا، 5 انگلیوں کی طرح 6 انگلیاں اس کی ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں سب سے بڑا قادر مطلق ہوں، جس طرح چاہوں اس طرح بنا سکتا ہوں، لیکن ایک انسانوں میں نے تم کو بہترین صورت اور بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے۔ اور ہماری ضرورت کی چیزوں کو ایسا بنایا جس سے ہم ضرورت پوری کر سکیں۔ ہاتھوں میں دیکھو تو کتنے جوڑ اللہ نے بنائے۔ اگر ہماری کوہنی سے ہاتھ نہ مڑے تو ہم ہمارے کھانے پینے کی ضرورت خود نہیں پورا کر سکتے، لیکن اس جوڑ کو اللہ نے بنایا۔ پھر انگلیوں کے اندر جوڑ بنائے، ایک انگلی کے اندر 3 جوڑ بنائے، جس سے ہم چیزوں کو پکڑنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور انگوٹھے کو اس کا سردار بنایا کہ زیادہ بھاری چیز کو مضبوط پکڑنا ہو تو انگوٹھا جو ہے وہ اس کو مضبوط پکڑنے میں طاقت دیتا ہے۔ آنکھیں بنائی، آنکھوں میں نور رکھا دیکھنے کا، اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف ہڈی ابھری ہوئی بنائی، تاکہ اگر کوئی پتھر لگ جاوے یا کوئی نقصان دینے والی چیز ٹکراوے تو پہلے اس ہڈی سے ٹکراوے اور آنکھ کو نقصان سے بچا لیا جاوے۔ کان بنائیں اور کان کے اندر پردے بنائیں، جس سے آواز ٹکرا کر کے ہمارے دل و دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ پردے بنانے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے۔ جیسے کہ میں یہاں کچن میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور آپ وہاں پر بیٹھ کر کے بات سن رہے ہیں، یہ اسپیکر جو بنائے گئے ہیں وہ ہمارے کانوں کی بناوٹ پر بنائے گئے، اس کے اندر بھی پردے ہوتے۔ اگر اس کے اوپر کا ایک پردہ پھٹ جاوے تو اس کی آواز نہیں آئے گی، جیسے کہ انسان کا اگر کوئی پردہ خراب ہو گیا تو آواز نہیں سن سکتا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں وہ بعد میں انسانوں نے بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کر کے بنائی ہے، لیکن اللہ نے جو چیز بنائی ہے بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے بنائی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ کی تخلیق کہا جاتا ہے، کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا، کہ ساری دنیا کو اللہ نے بنایا۔ ہمارے پیر کے اندر کتنے جوڑ رکھے؟ اگر ہمارا پیر سیدھا ہی سیدھا رہے اور گھٹنوں سے نہ مڑے تو ہم تو بیٹھنے میں محتاج، ہماری ضرورت پورا کرنے میں محتاج۔ لیکن آج تک ہم نے ہماری بناوٹ پر غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سوچنا چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں دلوں میں بس جاوے، اللہ ہمارے دلوں میں آ جاوے، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جاوے، اور دنیا کے اندر ہم سب کو اللہ کی معرفت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ خالی اللہ کا نام آ جاوے، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں پر کھل جاوے۔ دنیا میں ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنا غور و فکر کیا اور اتنا سوچا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا
یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے تھے کہ وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، وہ اللہ جس نے زمین بنائی، وہ اللہ جس نے پہاڑ بنائے، وہ اللہ جس نے بہت سارے طرح طرح کے جانور بنائے، وہ اللہ جس نے طرح طرح کے پرندے بنائے، وہ اللہ جس نے حشرات الارض یعنی سانپ بچھو زمین پر رینگنے والے اور کیڑے مکوڑے کی شکل میں مخلوقات بنائی، وہ اللہ کہ اس کا نام آج میرے سامنے لیا گیا۔ اب اس اللہ کو میں نے ایسا پہچانا ہے کہ بس اس کے نام کتاب میں نہیں لا سکتا اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اور آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آئے تھے۔ جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز تھی آپ کی، اور سارے نبیوں کی آواز یہی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے کسی ایک شہر کے اندر ایک ایسی آگ نکلی جس کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس آگ کو نکالنے والا کون تھا؟ اس آگ کو چلانے والا کون تھا؟ بیان کرنے والا یوں کہتا ہے کہ لوگ تو ختم ہو گئے لیکن جو کشتیاں سمندروں میں کھڑی تھی وہ بھی جل کے راکھ ہو گئیں، اور جو 4 ویل والے جو گاڑیاں وغیرہ تھی، جو اسباب تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، اور مکان بھی جل کر کے راکھ ہو گئے۔ یوں کہتا ہے کہنے والا، ایسا ہو گیا کہ اس بستی کا نام ہی اس زمین سے مٹا دیا گیا ہو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی اس نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، کن فیکون کا مالک نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی چیزوں کا وجود ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں یہاں پر بارش ہو جاوے، بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں یہاں پر طوفان آ جاوے، طوفان آ جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں یہاں پر زمین پھٹے اور بربادی آ جاوے، وہاں پر بربادی آ جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی چیزوں کا وجود ہے۔ سمندر سے آسمان کا فاصلہ کتنا کہ زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ 500 سال کہ ایک تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر چلے اور 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا فاصلہ اللہ نے زمین سے لے کر آسمان تک رکھا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح میری ماں بہنوں کہ سمندر سے اٹھنے والا بھاپ بادلوں تک کون پہنچاتا ہے؟ پھر اس بھاپ کو جمع کر کے بارش کی شکل میں کون برساتا ہے؟ یہ اللہ ہے کہ 500 سال کی دوری ہے، لیکن اللہ سمندر میں سے اٹھنے والے بھاپ کو بادل تک پہنچاتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، پھر جہاں چاہے اس کو بارش کی شکل میں برسا دیتے ہیں۔ یہ نظام ایسے خود نہیں چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔
اس لیے اللہ کو پہچاننا یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کا اصل نام کیا ہے کہ اللہ ہے، پھر قادر، صمد، خبیر، علیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں کہ اللہ اپنی صفتوں میں بھی مکمل ہے، خبر رکھنے والا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، چاہے ماں باپ نہ دیکھے، چاہے ہمارے گھر والے نہ دیکھے، ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہمارے دلوں میں کیا چلتا ہے اس کو اللہ دیکھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں اس کو اللہ دیکھتے ہیں، ہم کیا بولنے والے ہیں اس کو اللہ کو خبر ہے۔ بولا نہیں ہے، بولنے والے ہیں، یہ اللہ کو خبر ہے، یہ ابھی یہ بولے گا۔ سننے کے اعتبار سے ایسا کامل مکمل رب ہمیں ملا ہے کہ پوری مخلوقات، انسان، جنات ایک میدان کے اندر جمع ہو جاوے اور ہر ایک اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ سے اپنی ضرورت مانگے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہر ایک کی بات کو ایسا سنتا ہے جیسا کہ ہم ایک انسان بولے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اس کا دیکھنا لامحدود، اس کا سننا لامحدود، اس کا جاننا لامحدود، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج تو ہماری حد ہے کہ ایک انسان چند قدم آگے ہے، آواز دی ہم سنی، پھر اس سے دور گیا تو کچھ سنی کچھ نہیں سنی، پھر اس سے دور چلا گیا تو آواز ہی نہیں آئی۔ نہیں، وہ رب 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کی بندی اس کو پکارتا ہے، وہ فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اور بڑا کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت کی وجہ سے آج زمین پر ہم چل رہے ہیں، اس کے کرم کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ ہم نے وہ کون سے گناہ نہیں کیے، وہ کون سی نافرمانیاں نہیں کی، اس کو کیا ناراض کرنے میں کسر چھوڑی ہے کہ وہ ہمیں تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ لیکن وہ رب کریم خود کہتا ہے میرے بندو، میرے غصے کے آگے، میرے غضب کے آگے میری رحمت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں اور بچ رہے ہیں۔ ورنہ اگلی قوموں کو دیکھو کہ ان کے نبیوں نے ان کے لیے بد دعائیں کی، قوم لوط کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، کہ ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے جب ان کے لیے بد دعائیں کی تو اللہ نے ایسے عذابات بھیجے، ایک ہوا کے ذریعے قوم کو ختم کر دیا، پانی کے سیلاب کے ذریعے قوم کو ختم کر دیا، اور ایک آواز کے ذریعے، ایک چیخ کے ذریعے قوم کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت بتا دی۔ ہاں اس لیے میری محترم دینی ماں بہنوں، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کو معرفت کے ساتھ پڑھے۔ جب ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ پڑھا جاوے تو دل کی آواز بھی ہو کوئی معبود نہیں میرے رب کے سوا، وہ اللہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ اس لیے کافروں نے، مشرکوں نے اپنے بتوں کے بھیڑی نامے بنائے تھے، نسب نامے بنائے تھے۔ جیسے کہ کوئی ہمیں پوچھے بھئی تمہارے ابا کا نام کہیے، تمہارے دادا کا نام یہ، پھر تمہارے پردادا، تردادا، یعنی ایک بھیڑی نامہ۔ تو انہوں نے اپنے بتوں کے بھیڑی نامے بنائے تھے۔ لیکن میری محترم دینی ماں بہنیں، جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہارے رب کا بھیڑی نامہ کیا ہے بتاؤ، تو اللہ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، سورۃ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے،
اللہ صمد بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، زمین کو بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، ساری مخلوقات کے بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا لڑکا نہیں ہے اور اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک اور بھاگیدار نہیں ہے۔ جب اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں آ جائے گی، ہمارے دل و دماغ میں بس جائے گی، میری محترم دینی ماں بہنیں، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم دنیا میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو جیسا سمجھنا چاہیے، اللہ کی معرفت جیسی حاصل ہونی چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک قیدی قید خانے میں جانے کے بعد کوئی غلطی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے یہ جو خاکی لباس میں جو وردی پہنا ہوا ہے اور مجھے جہاں قید میں ڈالا گیا ہے، اگر میں اس قانون کو توڑوں گا یہ مجھے سزا دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ ہاں، اس خاکی وردی کو اس نے پہچان لیا تو جو اصول ہے، جو قاعدے قید خانوں کے ہیں، اس کے خلاف وہ نہیں کرتا۔ ہم بھی قید خانے میں ہیں۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، جناب رسول اللہ سے فرمایا کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت کس کے لیے ہے؟ کہ کافروں کے لیے ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اب ان کے لیے جنت ہے، جنت۔ اب جنت جیسا کرنا ہے ویسا کرے، وہ ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں۔ لیکن ایمان والا قید خانے میں ہے، جیسے قیدی قید خانے میں جانے کے بعد اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی کے اعتبار سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی والا لباس نہیں پہن سکتا۔ کوئی قیدی قید خانے میں جا کر یوں کہے، بھائی دیکھو، پولیس والے سے کہے کہ دیکھو سب کروں گا لیکن یہ تمہارے جو قید خانے کے کپڑے وہ نہیں پہنوں گا، تو پولیس والا اس کے ماتھے پر ہاتھ پھرائے گا، 2 ڈنڈے مارے گا، کہے گا یہ پہننا پڑے گا، ہاں کچی پکی روٹی کھانی پڑے گی۔ اب تو ہمارے ہاتھوں کے نیچے آیا ہے، ہماری قید میں آیا ہے، جو اصول ہمارے قید میں ہیں اس اصول کے مطابق تجھے زندگی گزارنی پڑے گی۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، شریعت کی قید ہمارے پر لگی ہوئی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہر چیز دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہر چیز کا سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہر کام کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر جگہ پر چلنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کی قید میں ہے، اگر ہم نے شریعت کی قید توڑ دی تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا، بیماریوں کی شکل میں آئے گا، پریشانیوں کی شکل میں آئے گا، مصیبتوں کی شکل میں آئے گا، آزمائش کی شکل میں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بیماریاں ہیں، اگر تمہارے گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں، اگر تمہارے گھر میں کوئی مصیبتیں ہیں، اور اگر تمہاری زندگی تکلیفوں کے اندر گزر رہی ہے، وہ تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہے، وہ بیماریاں ہٹ نہیں رہی ہے، وہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، تو ذرا غور و فکر کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال کی وجہ سے ناراض ہو۔ ساری دنیا کے کافر منکر مل کر اللہ کا انکار کر دیوے، اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا، لیکن ایک ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اگر ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، او میری ماں بہنوں، زمین اور آسمان کی
چلانے میں اور زمین اور آسمان کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آسمان ایمان والے کے لیے بنایا گیا، یہ زمین ایمان والے کے لیے بچھائی گئی، یہ ستارے ایمان والے کے لیے لگائے گئے، یہ سورج ایمان والے کے لیے چلایا گیا، اور یہ چاند ایمان والے کے لیے چلایا گیا ہے۔ یہ سارا نظام ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والے تو دلہا ہے، دلہا، جیسے کہ شادیوں میں منڈپ لگایا جاتا ہے، قالین بچھایا جاتا ہے، بجلی کے قمقمے لگائے جاتے ہیں، بارات اکیلی چلی جاوے دلہا نہ جاوے، کوئی استقبال نہیں، کوئی بھاؤ پشتا نہیں، کوئی پاس میں آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ تو سارا دلہے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، سجائی ہے اور چلائی ہے، ایمان والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، بس ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کو پہچان لیوے، اللہ کے حکموں پر ہماری زندگی آ جاوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی آ جاوے۔ اسی لیے بار بار بیان کا کرنا اور بار بار باتوں کا سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے، تاکہ اللہ توفیق دے دے اور اللہ کی پہچان آ جائے۔ جیسے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اب عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ہم مصلی پر بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور جب آخری وقت آ جاوے کہ مائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی سے کہتی تھی کہ او نوکرانی، او باندی، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاوے مجھے یاد دلا دینا، میں اللہ سے دعا کر لوں، اس لیے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب یہ جو موقع محل کی چیزیں ہیں، اگر ہم عبادتوں کو کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور اپنی مرحومین کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتایا تھا۔ ایک حاجی اس وقت میں اس سال حج کے لیے گئے تھے، ان کے گھر والی کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے وظیفہ اس حاجی صاحب کو بتایا تھا کہ تم اگر کچھ بڑا وظیفہ نہ کر سکو تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ والی سورت پڑھ کر ضرور اپنی مرحومین کو دیتے رہنا، تاکہ ان کے درجات کو اللہ بلند کرے اور عذابات سے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما دیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ یہ ساری جو ماں بہنیں یا اللہ جمع ہوئی ان کے جمع ہونے کو قبول فرما دیں۔ ہم سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہیں، آرزوئیں ہیں، ارادے ہیں، یا اللہ وہ وقت پر پورے ہو جائیں، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری مدد کو آ جا۔ آج مسلمان مظلوم بن کر زندگی گزار رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر حالات ہی حالات ہیں۔ کئی مسلمان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو علیم و بذات الصدور ہے، تیری نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ آج تک جتنے بھی مرحومین یا اللہ تیرے بارگاہ تک پہنچ گئے، اپنی قبروں میں جا کے سو گئے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، عذاب قبر سے، تیری پکڑ سے، تیری ناراضگی سے ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے۔ آنے سے پہلے یا اللہ پوری تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں قدر کرنے کی خوب توفیق نصیب فرما لے، خدمت کرنے کی خوب توفیق نصیب فرما لے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یا اللہ، ماں باپ کو راضی کیے بغیر کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ یا اللہ، ہمیں ایسی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے ہمارے ماں باپ راضی ہو جائیں، اور اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے راضی رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہم ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ایسی توفیق ہمیں نصیب فرما لے، ایسی توفیق ہمیں نصیب فرما لے۔ یا اللہ، برائیوں سے حفاظت فرما لے، گناہوں سے حفاظت فرما لے، نیکی کے کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ، اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے ہمیں پوری امت کو نصیب فرما لے۔ جن شرور سے حفاظت چاہیے ہے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، خصوصاً جس مرحومہ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، بہت سارے بیمار ہیں، ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرما لے۔ یا اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ، غیر مہلک بیماریوں سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لے، تیرے پکڑ سے تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ جمعہ کا دین ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ عصر سے لے کر مغرب تک یا اللہ عبادت میں گزرے وقت ایسی توفیق ایسی ہمت ہمیں نصیب فرما لے۔ ہمارے بچوں کو نیک بنانے کی یا اللہ ہمیں ہمت دے دے، طاقت دے دے، اور اس کے طریقے ہمیں سکھا دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ناراض ہو چکا ہے، تیری ناراضگی کو ختم کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ امت سے تو راضی ہو جاوے، ایسے اعمال امت کو کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ، جو روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی روزیوں کو مسئلے کو حل فرما دے، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروباری مسئلے کو حل فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ، مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے۔ یا اللہ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کو ستانے سے کیا ملتا ہے، یہ رلانے سے کیا ملتا ہے، یہ مسلمان کو سمجھا دے۔ سب بھائی بن جاوے، سب میں محبتیں پیدا ہو جاوے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، ایسا ماحول پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر میں دین کے دائی اور شہدائی پیدا فرما دے، حافظ قرآن عالم دین پیدا فرما دے، ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کی درسگاہوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی یا اللہ اپنی قدرت سے حفاظت فرما لے، اپنی قدرت سے حفاظت فرما لے۔ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔